السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 سے ابتدا کریں گے۔ قلنا ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، منہا اس سے یعنی یہاں سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پس جب، یاتینکم تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع سو جو چلا، ہدایا میری ہدایت پر، فلا تو نہیں ہے کوئی خوف، فلا خوفن تو نہیں ہے کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اگر ہم پچھلی آیت کو دیکھیں، اس سے پیچھے آیت نمبر 37 اور اس سے پیچھے آیت نمبر 36، وہاں پر آیا تھا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور یہاں پر فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ تو مراد یہ ہے کہ ہم نے یعنی آدم علیہ السلام، ان کی بیوی اور ابلیس، ان سے کہا، ابلیس کے بارے میں ذکر ہو چکا کہ اس کو کہا آسمانوں سے، اور آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو جنت سے کہا اتر جائیں، اور یہاں فرمایا قلنا اہبطوا منہا جمیعا، مراد تمام اولاد آدم علیہ السلام ہے۔ چنانچہ نیچے اتر جانے کا حکم بطور سزا اور عتاب کے نہیں، کیونکہ خطا تو معاف ہو چکی، تو پھر سزا کیسی؟ گویا معافی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت زمین پر انسانوں کو بسنے کا اگلا حکم جاری فرما دیا، اور ساتھ ہی شیطان کی دشمنی کے بارے میں بھی آگاہ فرما دیا کہ تمہاری اس سے دشمنی چلتی رہے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے اس لحاظ سے کہ جب انسان دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو بات بنیادی طور پر ارشاد فرمائی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہیں پہنچے، اور وہ ہدایت جو ہے وہ آسمانی کتابوں اور نبیوں کی صورت میں قرآن کریم اور نبی اسلام کے تشریف لانے تک پہنچتی رہی، اور پھر اس کو آخری ہدایت کی کتاب قرار دیا، تو فرمایا کہ جو جو جس زمانے میں جو جو ہدایت اس کو پہنچے گی، ان میں سے جس جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، تو پھر اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، اور حزن یعنی غم کا تعلق ماضی سے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ حشر میں مومنین صالحین یعنی نیک لوگوں کو کسی سزا کا خطرہ ہوگا، اور نہ اپنی دنیاوی زندگی پر انہیں کوئی افسوس یا حسرت ہوگی کہ کاش کہ ہم فلاں نیک کام کر کے آ جاتے، جیسا کہ کفار کی حسرت کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم اس آیت کو انتہائی اہمیت کے ساتھ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جمیعا کے لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ تو جیسے مراد ذکر کی گئی ہے کہ تمام اولاد آدم علیہ السلام وہ مراد ہے یہاں پر۔ تو آگے فرمایا فَمَن تَبِعَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ آیت نمبر 39،
والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، وہی لوگ، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، تو یہاں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ گویا جو لوگ ضابطۂ شریعت سے انکار اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو جھٹلائیں گے، اس کی تکذیب میں لگے ہوئے ہوں گے، لگ جائیں گے، گویا کہ انہوں نے اپنا مستقبل تباہ کر لیا اور اپنا تعلق مستقل طور پر دوزخ کے ساتھ قائم کر لیا، جو آج تو مخفی ہے، لیکن قیامت کے دن مجسم ہو کر ان کے سامنے آ جائے گا۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر کفار کے بارے میں ایک فیصلہ کن بات بتلا دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کریں گے اور ان کو جھٹلائیں گے، تو پھر یہی لوگ جہنم والے ہیں، اور پھر جہنم میں بھی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ کچھ وقت کے لیے جائیں گے اور پھر وہاں سے نکل آئیں گے، بلکہ ہم فیہا خالدون، بلکہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں پر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا، اس میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو یہاں بھی ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جو کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، تو وہ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اچھا، سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں 3 طبقات کا ذکر ہوا تھا۔ وہاں متقین کے لیے کامیابی، کفار کے لیے عذاب عظیم، اور جھٹلانے والوں کے لیے یعنی منافقین کے لیے عذاب علیم کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو اگر ہم ان آیات پہ غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں بھی انہی تینوں طبقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کا جب قیامت کے روز فیصلہ ہوگا تو پہلا طبقہ متقین کا ہوگا، جیسے ابھی ذکر کیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، یہ جو تبع ہدایہ ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو یہاں پر منی ہدن، پھر فمن تبع ہدایہ، کہ جس نے میری اس ہدایت کی پیروی کی، تو گویا جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہی متقی کہلاتے ہیں۔ اور یہ بات ہم وہاں ذکر کر چکے تھے کہ اصل مقصود ہی یہ ہے کہ لوگ نہ صرف مسلمان بنیں بلکہ متقی بنیں، اور اصل مسلمان یا اصل اگر انسان کا بھی معیار دیکھا جائے، وہ انسانیت اسی بات میں ہے کہ وہ اسلام کا پابند ہو، اور اسلام کا درجہ یہ ہونا چاہیے اس کے اندر کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو، کہ اللہ تعالیٰ کا کے سامنے جواب دہی کا جو خوف ہے وہ اس کے اندر موجود رہے۔ تو یہاں سے پہلے طبقے کا ذکر معلوم ہوتا ہے، فمن تبع ہدایہ، اور دوسرے دونوں کا یعنی کفار و منافقین کا اکٹھے ہی ذکر فرما دیا گیا ہے، کیونکہ دونوں جو ہے وہ دوزخی ہوں گے۔ اس لیے اگلی اس آیت نمبر 39 میں فرمایا والذین کفروا وکذبوا، ایک کفروا میں ان الذین کفروا والے آگے، اور وکذبوا والے ومن الناس من یقول والی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ بما کانوا یکذبون وہاں آیا تھا کہ ان کے ساتھ وہ جو ہے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان دونوں کا ذکر بھی اسی سے محسوس ہوتا ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ آیات جو ہیں ان کے اندر انہی تینوں طبقوں کی طرف ایک نتیجے کے طور پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں یعنی وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اس سے لے کر یہاں آیت نمبر 39 تک، اس سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ زمین میں اتر کر جو صورت پیش آنی تھی
وہی صورت جو ہے یہاں پر ایک صورت کے طور پر پیش بھی فرما دی کہ جہاں جنت کے اندر یہاں پیش آئی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال روزی کمانے کے وافر حالات اور اسباب مہیا ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور ساتھ ہی ولا تقربا هذه الشجرہ، یعنی روزی کھانے کے وافر حالات میسر ہوں گے، روزی کمانے کے حالات اور اسباب میسر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ امر و نہیں پر مشتمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات بھی ملیں گے. اور شیطان کو اس بات کی مہلت بھی ہوگی کہ وہ انسانوں کو بہکا سکے، لہٰذا اس کے بہکاوے سے بچنے والا اور امر و نہی کی تابع داری کرنے والا ہی قیامت کے روز کامیاب شمار ہوگا، اور اسے ہی امن و سکون نصیب ہوگا، اور جو انکار والے لوگ ہوں گے انہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.